بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ کے محبوب بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حضوری میں رہتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے کسی چیز کا تقاضا کر بیٹھیں، کچھ مانگ بیٹھیں، تو جب تک ان کا وہ تقاضا، ان کی وہ بات پوری نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خالی نہیں چھوڑتا، اور وہ بھی رب کے در سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے۔ ایک بندہ جو اللہ کی محبت اور اس کے قرب میں بہت بلند مرتبے پہ تھا، ایک دن سرد رات میں ٹھنڈے پانی میں جا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فریاد یہ عرض کرنے لگا کہ الہ العالمین، جب تک تو مجھے میرا مقام نہیں بتائے گا میں اس پانی سے نہیں نکلوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش سے آدھی مخلوق کو بخش دوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے میرا مقام چاہیے، بتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش سے تمام کائنات کو بخش دوں گا۔ تو اس نے پھر کہا کہ الہ العالمین، مجھے میرا مقام چاہیے، بتا میں کس مقام پہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا بندہ اور میرا دوست ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو اس نے پانی سے باہر نکل کے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے جب تیری سفارش سے پوری کائنات کو یا آدھی مخلوق کو بخشنا چاہ تو تم اس پہ راضی کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ آدھی مخلوق کو میری سفارش سے بخشنا تھا، باقی آدھی جو بچ گئی اس کا کیا قصور تھا؟ اس سے تو میں اپنا مقام پوچھنا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میرا محبوب ہے، تو محبوب جب محب سے، اور محب جب محبوب سے کسی بات کا تقاضا کرتا ہے تو وہ پوری کی پوری، جزئی ہو تو جزئی ہوگی، کلی ہوگی تو کلی۔ یہ نہیں ہے کہ کل مانگ کر جز دے دیا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس نے میرا مقام گا دیا نا، تو کہ تو میرا محبوب ہے، میرا بندہ ہے۔ تو اب میں جو اپنے محب سے، اپنے محبوب سے جو تقاضا کروں گا وہ تو پورا کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو وہی لوگ محبوب ہیں جو ان کے بندوں میں اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور انہیں اللہ کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ روئے زمین پر ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ یہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، سرگرم عمل رہتے ہیں، تو ذرا سوچئے یہ لوگ ہیں کون؟ یہی محبوب خداوند خاص ہیں، جن کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، مانتا ہے، ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، بابت شیء کوئی نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر خود بندہ کہنے والا کس مقام پہ ہوگا؟ جو اپنے اسلاف کا انکار کرے، ان کی عظمت کا، ان کی عزت کا، ان کی تعلیمی اور دینی
منصب کا انکار کرے، وہ خود کیا ہوگا، کس کیٹیگری میں ہوگا؟ وہ ایسا بندہ جو شیخ کہلاتا ہے، استاد کہلاتا ہے، اور اپنے شاگردوں میں، اپنے مریدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور انہیں تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، یزکیہم، یعلم الکتاب والحکمہ، ان کو تزکیہ نفس، حکمت، دانائی اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے تزکیہ نفس کی طرف توجہ دی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہی صورت، یہی معرفت جب عروج پہ پہنچتی ہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں 20 یا اس سے زیادہ افراد موجود ہوں اور ان میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو لوگوں کو اللہ کا ڈر دلانے والا ہو، اور پھر ان سب کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، 10، 20، 25 ایک مجمع ہو، اور ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا آدمی نہ ہو کہ جو ان سب کو اللہ کا ڈر سنائے، تو پھر وہ سارے کا سارا مجمع، وہ ساری کی ساری محفل خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب لوگوں کو تزکیہ نفس، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف سنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کی سوچ، اس کا دل، اس کے قدم، اس کے پاؤں، یعنی پورا جسم اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں میں لکھ دے، شمار کرے، اور حشر میں بھی اپنے محبوب بندوں کی صحبت میں رکھے۔